السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی سب کے لیے اتنا وقت کیسے نکال لیتے ہو؟ میں نے کہا کہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ دوستو، یقین ایسا پختہ ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ یاد رکھنا دوستو، کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، ایک خاموشی اور دوسری مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ انسان تمام عمر تین چیزوں کی خاطر خصوصی محنت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا نام اونچا ہو، پھر وہ کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو، پھر وہ کہتا ہے میرا مکان خوبصورت ہو۔ لیکن دوستو، وفات ہوتے ہی تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ اس کا نام مرحوم میں بدل جاتا ہے، اس کا لباس کفن میں بدل جاتا ہے، اور اس کا مکان قبر میں بدل جاتا ہے۔ پھر بھی آئے انسان تو کس چیز پر غرور کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ پھر آپ فرمانے لگے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا آوری کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کام نہ کرے۔ یاد رکھنا دوستو، جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو جائے۔ جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے، وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھنا دوستو، رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو، کسی اور کو مت مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب کچھ تمہارا ہوگا۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں، مگر دل ٹوٹ کر اور نایاب ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دل ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی انسان نے آپ کا دل توڑا ہے تو گھبرانا مت، کیونکہ وہی انسان آپ کو اللہ کے ساتھ جڑنے کا سبب بنا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ تین چیزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی
اور جھوٹ۔ ہمیشہ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں اپنے قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ یاد رکھنا دوستو، زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو جائے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک یا تو قبول ہوتی ہے، دوسرا یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، تیسرا یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ برا چاہنے والوں کو بتا دو کہ عزتیں رب دیتا ہے، کسی بندے کی محتاج نہیں ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہوتا ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص قابل بھروسہ ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات اور آسمان پہ وہ رب ہے جو ہم سب کا مالک ہے۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ اور بس دوستو، کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، اچھے کی امید رکھتے ہیں۔